میں بہک سکوں یہ مرجان کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ ادھر حضور نکل گئے، ادھر دوسرا یار منتظر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ قدمین شریفین پتھر پہ پڑ رہے ہیں اور پتھر پہ نشان پڑتے جا رہے ہیں تو عرض کیا آقا کریم آپ پر میرے ماں باپ قربان، کافر آپ کا پیچھا کر رہے ہیں اور آپ کے قدم کے نشان انہیں ان کی نشاندہی کر دیں گے، اس لیے حضور میری یہ حیثیت تو نہیں ہے لیکن خواہش ہے آپ میرے کاندھے پہ آپ سوار ہو جائیں، اس پر قدم ناز رکھ کر کے آپ سوار ہو جائیں، میں آپ کو اٹھا کے غار ثور تک لے جاتا ہوں۔ حضور نے انکار نہیں کیا کہ یہ ابو بکر ایسا نہیں، حالانکہ ایک موقع اور تھا حضور نے انکار کیا تھا، یہاں انکار حضور نے نہیں کیا۔ جب فتح مکہ ہوئی اور حضرت علی اور حضور دونوں اندر گئے خانہ کعبہ میں تو بڑے بڑے بت تھے، ٹکا ٹک سارے بتوں کو توڑا، ایک بت ذرا اوپر تھا تو حضور نے کہا یہ تو بڑا اوپر ہے، مولا علی نے فرمایا عرض کیا حضور آپ میرے کاندھے پہ آ جائیں، کھڑے ہو جائیں اسے مار دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں علی نہیں، تم نہیں اٹھاؤ گے مجھے، میں تمہیں اٹھاؤں گا، توجہ چاہوں گا، میں تمہیں اٹھاؤں گا۔ اب ذرا غور کرے قسمت علی پر میرے ماں باپ قربان، دوش پیمبری نے ولایت کے بوجھ کو اٹھا لیا اور یہ منظر دیکھ کر غلامان علی جھوم اٹھے، عرض کیا اے علی تیرے مقدر کو سلام، ہم سمجھ گئے کہ جس علی کو نبی نے اٹھایا ہو کسی میں اتنی مجال نہیں کہ اس علی کو جھکا سکے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے لیکن یہاں جب صدیق اکبر نے عرض کیا تو حضور نے انکار نہیں کیا، حضور کو اٹھا لیا ابو بکر نے۔ یہ شان ابو بکر ہے میرے دوستو، اٹھانا تھا۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیں کتنے لوگ اس نفسیاتی کیفیت میں اترنا چاہ رہے ہیں۔ اٹھانا تھا کہ غلامان ابو بکر بھی جھوم اٹھے، کیونکہ ابو بکر ہیں، بکر سے ہیں، ہر چیز میں جلدی کرتے ہیں، اس میں بھی نہیں چوکے، اٹھا لیا۔ غلام جھوم اٹھے اور دل پر ہاتھ رکھ کے کہا اے ابو بکر، بڑا ذمہ دار جملہ بول رہا ہوں حضرت، دیکھیے گا پیر صاحب، اے ابو بکر تیری قسمت کو سلام، ہم سمجھ گئے کہ جس ابو بکر نے حضور کی ظاہری زندگی میں بار نبوت اٹھایا ہو کسی میں اتنی مجال نہیں کہ اس ابو بکر کے سامنے بار خلافت اٹھا سکے۔ مختصر 2 منٹ میں بات کو فنش کر رہا ہوں۔ اوپر گئے، غار دیکھا، غار ہے نا، غار پہ بہت سنا ہوگا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بڑا گندا تھا۔ آج کل کا مرید ہوتا، آج کل کا اگر مرید ہوتا پیر صاحب کے ساتھ تو کہتا پیر صاحب پہلے آپ، تاکہ جو گڑبڑ سڑبڑ ہے بھوت جنات آپ جھیلو بعد میں جاؤں۔ لیکن جب مرید اپنے پیر کی مراد بن جاتا ہے اور ثانی اثنین کا تاج سر پہ رکھ لیتا ہے، ان اللہ معنا کی خوشخبری سن لیتا ہے، تو پھر وہ اپنے پیر کو پہلے نہیں جانے دیتا، وہ خود جاتا ہے۔ حضور ماپ نہیں سرکار، میں پہلے جاؤں گا، دیکھو تو صحیح کہ یہ غار آپ کے لائق ہے بھی کہ نہیں، کسی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، یہ ہے کہ نہیں۔ اندر گئے تو گندگی بھری، مینگنی ہے، چھپکلی کی مینگنی، کبوتر کے انڈے، اللہ جانے کیا کیا ہے، کب گھونسلے ہیں چڑیوں کے، غار ہے تو سوراخ بھی ہیں۔ صدیق اکبر نے اپنا امامہ شریف اتارا، اسے لائے کے سوئی پر جھاڑو کی طرح بنایا، پورے غار کو چمکا دیا، اس کے بعد جو ہولز تھے ان کو بھرنے کے لیے اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخ ہولز کو فل کر دیا، ایک سوراخ باقی تھا، کپڑا ختم ہو گیا، اس پر پاؤں رکھ دیا اور اندر ہی سے آواز دیا سرکار آ جائیے، یہ غلام آپ کا بلا رہا ہے حضور، آ جائیے۔
غار آپ کے لائق ہو گیا. اچھا ایک بات بتاؤ, پورے مجمع سے پوچھ رہا ہوں, سب سے پوچھ رہا ہوں, یہ لاسٹ مومنٹ ہے, ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا, آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے سینے میں حضور کو بلانا چاہتے ہیں, اپنے دل میں؟ سب ہیں؟ all of you؟ الحمدللہ, ادھر بھی علماء میں سبھی ہیں, گرا لیجیے. تو پھر ایک کام کرو, پہلے حضور کو نہیں, پہلے ابو بکر کو بلاؤ. توجہ پہلے ابو بکر کو بلاؤ. ارے انہیں آنے تو دو, جب وہ اندر آئیں گے تو تیرے سینے میں بدعقیدگی کے جتنے جال ہیں انہیں صاف کریں گے, جتنی بے حیائی کی مینگنیاں ہیں انہیں کلیئر کریں گے, مشاجرات صحابہ میں الجھ کر تم نے امیر معاویہ کو جتنا کچھ کہا ہے اس کی صفائی کریں گے. جب تیرا سینہ بالکل پاک ہو جائے گا تو تجھے نہیں, اندر سے ابو بکر کہیں گے آقا آ جائیے, مومن کا سینہ پاک ہو گیا. عشق نے لیکن پوچھ لیا, کیونکہ اندر سانپ تھا, اندر سانپ تھا, اس نے کاٹا. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, کاٹا. ہم لوگ ہوتے تو پیر ہٹا لیتے, وہ سمجھ گئے ڈینجر ہے تو اور ٹائٹ کرو, اور ٹائٹ کرو. اسے رخ والضحیٰ نہیں دیکھنے دینا ہے, زلف واللیل نہیں دیکھنے دینا ہے. اور ٹائٹ کیا تو سانپ ہے, اس نے بری طریقے سے کاٹنا شروع کیا تو سرکار نے دیکھا, مالک یا آخی, کیا ہوا تم؟ کہا حضور کوئی کیڑا ہے تنگ کر رہا ہے. کہا کیڑا نہیں ہے, تو عاشق ہے, وہ بھی ایک عاشق ہے, وہ صرف دیدار چاہتا ہے, دیکھ کے چلا جائے گا. یہی ہوا, اس نے دیکھا, دیکھ کے چلا گیا. سرکار نے لعاب دہن ابو بکر کے زخم پہ رکھا, ٹھیک ہو گیا. لیکن عشق نے پوچھا, توجہ چاہوں گا, عشق نے پوچھا اے ابو بکر اتنا بڑا خطرہ, یہ بھی کوئی عشق ہے؟ ارے سانپ تھا, اگر زہر آپ کے بدن میں چلا جاتا تو, آپ کو کچھ ہو جاتا تو. عشق ابو بکر نے جواب دیا چپ, ارے جان ہی تو جاتی, جان تو میں جانے جانا پہ قربان کر چکا ہوں, قربان کر چکا ہوں, کیونکہ میرا نبی میری جان سے زیادہ قیمتی ہے, اور نبی مومنین کی جان کے مولا بھی ہیں. کیا ہے؟ ریممبر دس پوائنٹ, مولا بھی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع رہا تو مولا کیوں ہے اسے مولا علی کا بیٹا بتائے گا, اور پوری شان سے بتائے گا. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے, جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.